أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ میرا جینا میرا مرنا کتاب کا سفر ابھی تک؟ اپنے اوپر کام کر رہے ہیں سب؟ الحمدللہ. ڈفرینٹ ہے نا بہت. عام جو ہم کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ پوری کتاب ہے ہی یعنی کہ ہمارے اپنے اوپر ورک کرنے کے لیے ہے نا. کیونکہ ہم نالج تو بہت ساری لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم نے اپنے آپ کو عمل کی طرف کیسے لے کر آنا ہے نا، اور ہم کم وقت میں زیادہ کام کیسے کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس لحاظ سے اس کتاب یعنی یہ کتاب بہترین ہے کہ ہمیں راستے دکھاتی ہے. اور ہماری پیاری استاذہ فرحت ہاشمی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی زندگی کو بابرکت بنائے اور ان کو ہمیشہ اسی سیدھے راستے پہ قائم رکھے. تو جس طرح ہمیں پڑھاتی ہیں اور ہمارے لیے چیزوں کو آسان بناتی ہیں، سبحان اللہ. آپ دیکھیں آج کل کوئی اتنا ہم سب ہمیں کوئی کہے تو ہم کہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کچھ کرنے کو نا کسی کے لیے. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے وہ ہمیں کس طرح سے محنت کر کے ہمیں یعنی کہ بچوں کی طرح، شاید ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے نہیں پڑھاتے بٹھاتے اور ان کو سکھاتے کہ بیٹے ایسے بناؤ ایسے کرو ایسے، یعنی انگلی پکڑ پکڑ کے وہ ہمیں نا سکھا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسے کرنے. اور ہم انشاءاللہ مزید آپ دیکھیں جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں مزید استاذہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام کرنا بھی آسان ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ اگر ہمیں استاذہ بس کہہ دیتی کہ کر آنا ہے آپ لوگوں نے، ہم کتنے لاسٹ ہوتے نا کہ کیسے کریں کہاں سے شروع کریں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استاذہ سے جو ہے فائدہ، ان کے علم سے فائدہ اٹھانے والا جو ہے وہ بنا کے رکھے. آمین. اچھا اب ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آج استاذہ کچھ کتاب سے کچھ پیجز بھی شیئر یعنی کہ پڑھیں گی. تو اب آپ لوگوں کو آپ کو یاد ہے ہوم ورک کیا تھا آپ کا؟ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی کلاس میں، چاہے میں یاد کراؤں یا نہ کراؤں کچھ کرنا ہے آپ لوگوں نے جی دہران. اس دوران ہے اس کو. بالکل. تو آپ لوگوں نے نا پیجز ساتھ ساتھ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم پیج نمبر 5 6 پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو لوگوں نے جو ہے وہ اپنی ریڈنگ جو ہے وہ کنٹینیو رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بے شک آگے سے بھی پڑھ کر آئے. چلیے جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہوم ورکس بھی مل رہے ہیں یعنی کہ چیک مارکس مجھے مل رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. پہلی ہوم ورک کی نسبت اس دفعہ جو ہے وہ کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہوم ورک زیادہ توجہ طلب تھا زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھا، کیونکہ جب میں بھی لکھ رہی تھی اپنی عادات کے بارے میں تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا کیا لکھے اور کس طرح سے لکھے، یعنی کہ پورا پلانر بنانا. تو اٹ وازنٹ ایزی سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات کہ یہ ریکگنائز کرنا کہ یہ مجھ میں خامی ہے، یہ بھی بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عیب دکھائے اور دوسروں کے سامنے اس کے اوپر پردہ ڈالے، لیکن ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی سدھار لیں. آمین. چلیے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ لیسن 4 کر رہے تھے، اچھی صحت.
یہ لیسن 5 ہے، ہم لیسن 4 کر رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہم کریں گے کنٹینیو. ہاف ہم لوگوں نے کر لیا تھا اور ہاف انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کمپلیٹ کریں گے. تو سب ریڈی ہیں؟ اسٹارٹ کریں. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ استاذہ کے ساتھ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اب ہم اپنے ایک دن کا جائزہ لیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ دن کا آغاز کرنا ہے آپ نے صبح کا. ایک کتاب ہے چھوٹی سی 1000 سنتیں، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، اردو میں بھی ہے، آپ عربی میں ہے بیسیکلی. اگر ہو سکے تو روزانہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے کو پڑھ کے اپنا جائزہ لینا شروع کریں. کیا میں یہ کرتی ہوں، کیا میں یہ کرتی ہوں، کیا میں یہ کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا اچھی نیت کے ساتھ، وہ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ریوارڈ کیا ہے؟ یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے. ہم انسانوں کی محبت کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. یحببکم اللہ، اس کائنات کا رب جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے وہ محبت کرے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ہی ڈال دی جاتی. پھر کسی کی محبت حاصل کرنا بھی مشکل کام نہیں. تو راستہ کہاں سے آتا؟ سنت کا. اس لیے ایک جرمن نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا اے ڈے ود دا پروفٹ. اے ڈے ود دا پروفٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزاریے. تو اپنا دن ان کے دن کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ ہر کام، لیکن جو ایک اوور آل اسکیچ ہے نا دن کا. 3 میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا نا. ایک اللہ سے اپنے تعلق کو امپروو کرنا ہے ہم نے، ایک لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو اچھا کرنا ہے، اور ایک اپنی سیلف گروتھ کے اوپر توجہ دینی ہے. ان 3 چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے وہاں سے رول ماڈل سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی ہیبٹس وہ ہیں جو آپ کی تھی، یا وہ کام ہم کرتے ہیں جو آپ کرتے تھے یا نہیں. تو اس پر آپ نے ورک کرنا ہے. یہ میں نے اوور آل آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا ہے، رائٹ. لیکن چند چیدہ چیزوں کا میں ذکر بھی کروں گی. مثلا کامیاب زندگی کامیاب دنوں سے بنتی ہے، بہترین استعمال کیے ہوئے گھنٹوں اور منٹس اور لمحوں سے بنتی. اٹ آل ڈپینڈس کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور ٹائم، یور ڈے، یور آورس، یور منٹس اینڈ سیکنڈس. کیونکہ شروع میں نے بات کی تھی کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ زندگی. زندگی کیا ہے؟ وقت زندگی ہے نا، جتنا بھی ہمیں ملا ہے، ٹوٹل نمبر آف آورس. تو اس کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے کہ آپ ان آورس کو، ان منٹس کو کس طرح گزارتے ہیں. اگر ہم اس کے مختلف حصے کر لیں، اس کا بریک ڈاؤن کر لیں، تو اپنی زندگی کو ایک دن سمجھے مثلا کہ اپنا ایک دن کیسے گزارتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس کا آغاز بھی اچھا ہو اور جس کا انجام بھی اچھا ہو. تو دن کے آغاز اور انجام پر خاص طور پر نظر رکھیے، کیونکہ جب آپ صحیح ڈائریکشن پر اپنی گاڑی لے چلتے ہیں نا تو انشاءاللہ صحیح منزل تک بھی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹیک آف ہی غلط کیا ہے تو پھر آپ اپنے اصل منزل یا مقصود یا مطلوب جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے صبح کے معمولات ٹھیک ہو گئے تو آپ کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنے دن کا آغاز بہترین کر لیا تو آپ کی پوری زندگی بہترین ہو جائے گی.
یعنی لائف سٹارٹس ود دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈے. اب جس دن ہم پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے، وہ ہماری زندگی کا پہلا دن، ہمیں نہیں پتا، وہ تو ایک لاشعوری سی کیفیت میں گزر گیا، کوئی ہمیں بتایا بھی تو فائدہ کچھ نہیں. لیکن اب ہم اپنی زندگی کا سٹارٹ کہاں سے لیں؟ کہاں سے لیں؟ صبح سے. صبح کے وقت کیا سوچیں؟ ہماری آج زندگی شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں محاسبہ کر لیں اپنا کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے، آپ کی صبح کب ہوتی ہے، آپ صبح کے اس وقت کو کتنا کیش کرتے ہیں، آپ کی صبح کا وقت کس کام میں استعمال ہوتا ہے. زندگی سے آغاز ہوتا ہے یا موت سے آغاز کرتے ہیں؟ پتہ ہے میں موت کس کو کہہ رہی ہوں؟ جی، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ باقی سب اس کے تابع ہے. دیٹ از دا موسٹ پروڈکٹیو پارٹ آف یور ڈے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دعا دی تھی، کیا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. ٹھیک، خوش قسمت ہیں وہ جن کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس ہائیسٹ لیول پر نہیں بھی تو فرض کے درجے میں تو ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ فرض کا درجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز. اب اگر عادت نہیں فجر کی نماز کی یا تہجد کی تو کون سی ڈرل کریں گے، کون سی ایکسرسائز کریں گے؟ فائدے اور نقصان والی، رائٹ؟ کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، کیا حاصل کرتے ہیں، کیا لوز کرتے ہیں، دونوں کا کمپیریزن کریں، اپنے لیے خود لکھیں کہ اگر میں 4 بجے اٹھوں تو کیا فائدے ہیں، اور اگر میں 8 بجے اٹھتی ہوں تو کیا نقصان ہے. ٹھیک، یا کیا فائدے ہیں؟ فائدہ تو اس میں ایک ہی ہے، بس مزے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو خواہشات سے باہر نکل کر دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے. اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، جذباتی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے فوراً بعد بادبار السجود کیا ہونا چاہیے؟ سجدوں کے بعد بھی دعائیں، اذکار صبح شام کے جو ہم پڑھتے ہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن آپ واک کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایکسرسائز. ایکسرسائز میں موسم کے حساب سے آپ باہر اور اندر دونوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں. اگر باہر نہیں نکل سکتے، یہ گھر ایسی جگہ ہے کہ باہر ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی اندر، تو پھر آپ کیا انڈور ایکسرسائز کے طریقے جانیے. کوئی بھی چیز مشکل نہیں، امپاسبل نہیں. آپ کو پراپر طریقے سے اسٹریچز کرنا آنے چاہیے، فلور کی ایکسرسائز آنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی کمرہ خالی نہیں، کچھ نہیں، لیکن جس جائے نماز پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اتنی جگہ تو مل جائے گی نا آپ کو، تو اتنی جگہ میں کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہیں وہ کرنا جان لیں. پھر 2 چیزوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، مثلا اسٹریچز اور صبح شام کی دعائیں، یا آپ دونوں ایک وقت میں کر سکتے ہیں اگر وقت کم ہے. ٹھیک ہے، اگر ایکسرسائز کا اس وقت نہیں ٹائم کہ آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا کچھ اور کام کرنے، تو پھر فوری طور پر آپ ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی صبح شام کے اذکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں. اگر آپ تلاوت نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، مثلا بچے کی پیدائش کے بعد، پیریڈز کے دنوں میں، مثلا آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ قرآن مجید کھول کے لاؤڈلی نہیں پڑھ پا رہے، تو کیا پڑھیں ہی نا، چھٹی. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیسٹ پلیئر، سی ڈیز، موبائلز، IVR، کہیں سے بھی آپ اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، یعنی کوئی عذر نہیں ہو سکتا. جہاں سے آپ کی تلاوت کی ریڈنگ چھٹی، آپ بک مارک لگا دیں، وہیں سے آپ لسننگ شروع کر دیں، اور لسننگ کرتے وقت اپنے اندر ہی اندر اس کو دہراتے رہیں. اور ایک چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے لسننگ میں، وہ ہے یہ بالکل سچ کہا جا رہا ہے. میں اپنے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہوں یہ بالکل سچی بات ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسا ہونا ہے، یہ ایسے ہوا تھا، یعنی اکارڈنگلی اس کو میں جواب دیتی ہوں تاکہ ایکٹیو لسننگ ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے،
وہ کہیں بیچارہ کیسٹ پلیئر چل رہا ہے اور ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، دھیان ہی نہیں. تو اس میں توجہ کے لیے باتیں کریں اس سے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. یہ آلٹرنیٹ دے رہی ہوں، مین کورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اسی پہ انحصار کر لیں. رائٹ. اچھا، پھر اذکار کے کیا فائدے ہیں؟ صبح شام کی دعاؤں کے کیا فائدے ہیں؟ عافیت ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، اور ایک اطمینان ہے کہ اب ہونا کچھ نہیں، بس میں اللہ کی حفاظت میں آ چکی ہوں. رائٹ. ورزش کے کیا فائدے ہیں؟ کرنے کے اور نہ کرنے کے. ہر عادت کے ساتھ وہی ڈرل کریں گے. اب آپ ساری ایک دن میں نہیں شروع کر سکتے چیزیں، ایک دن میں ایک کر لیں، اگلے میں اگلے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک، اس کو تھوڑا اور بہتر بنا لیں. نیکسٹ ڈے کرتے 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 یہ سارے ٹارگیٹس لکھ لیں. ان میں پھر آگے اسمال بریکس آتے ہیں ان کی مزید امپروومنٹ کے لیے. ویسے تہجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ ان فی خلق السماوات. آپ کو آتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آتی تو حفظ کرنا شروع کر دیں، اپنا ٹارگیٹ لکھ لیں کہ نہ آیات کو حفظ کرنا ہے. حفظ کرنے کے باوجود بھی نہیں آپ کو ترتیب یاد رہتی، کوئی پرنٹ کر کے لکھ کے لگا لیں کہ اس وقت آپ دہرا لیں. تہجد شروع کرتے ہیں تو دعا استفتاح کیا ہے؟ اللہم لک الحمد. اگر دعا یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو اپنا ٹارگیٹ لکھ لیں کہ مجھے یہ دعا یاد کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آغاز کرتے تھے. اسی طرح وہ جو 1000 سنتوں والی میں نے بات کی ہے نا، تو اس میں ایک ایک کو چھوٹے چھوٹے پھر ٹارگیٹ، یعنی سب ڈویژن ان کی کر لیں اور ان کو اپنے ساتھ کمپیریزن کرتے رہیے، مجھ میں ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. کیونکہ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کا دعویٰ فاتبعونی، تو پروفٹ کا اتباع کرنا ہوگا. تب کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیز تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور گناہ معاف ہو جائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دینی. ایکسرسائز کے علاوہ ناشتہ ضروری ہے، ٹھیک، لیکن ٹائم کس کے پاس ہے بیٹھ کے ناشتہ کریں. اب اس کا آلٹرنیٹ تلاش کریں کہ کیا کم وقت میں ہونے والا ناشتہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک پراٹھا بنائیں اور 7 مسالوں والی آملیٹ بنائیں اور پھر چائے کا دیگچا پکائیں اور پھر آپ آرام سے کئی کپ چائے کا پی کے پھر آپ اٹھنے لیے ناشتہ ہوا. کہ فارغ لوگ تو کر سکتے ہیں لیکن کام والے نہیں کر سکتے. پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ شہد ملا پانی پیتے تھے. اور جی اس کو بھی دیکھ لیں، اس پر ذرا ریسرچ کریں کہ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں کوئک، ہیلدی اور مسنون ناشتے کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ میدے والی بریڈ کھاتے ہیں جیم لگا کر. آپ کو پتہ ہے اس کے نقصان دونوں چیزوں کے کیا ہیں؟ اور جن لوگوں کو بریڈ نہ ملے وہ سمجھتے ہیں ہمارا تو ناشتہ ہی نہیں ہوا، اور پھر اٹھا لیتے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے کھاتے جاتے کہتے ہیں ہم نے ناشتہ کر لیا ہے. وہ کون بتا رہا تھا اس دن مجھے کہ بچوں میں ہی جو شوگر کی بیماری عام ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میدا کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں کھایا. اب وہ صبح صبح جب میدا کھاتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیا نقصان ہے؟ انٹسٹائن میں چمٹ جاتا ہے اور کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور اس سے پھر بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں. وہ تو سب بیماریوں کی جڑ. لبلبا اس کو میں ایکسٹرا کام چونکہ کرنا فائبر پڑتا ہے. نہیں ہوتا اور یہ بالکل سافٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یعنی اس کی ایکٹیویٹی کے لیے اور اس میں جو سیکریشن سیکریٹ ہوتی ہے جب ہم فائبر والی چیز کھاتے ہیں، لائک جو کا دلیا کھائیں یا اس طرح کی چیز جس میں فائبر ہو، جیسے انچنا آٹا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے انٹسٹائنس کے لیے، معدے کے لیے، اور دوسری چیزوں کو ایبزارب کرنے میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. بہرحال آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ لکھ کر لائیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اب پڑھیں جا کے کہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، عادت ہی نہیں. ناشتہ نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی ذرا ڈھونڈیں اور لکھیں. ناشتہ کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ ٹریول کرتے ہیں گھر سے. آپ سب کی بات کر رہی ہوں، ہر ایک نہیں کرتا لیکن آپ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں. کس کی ٹریولنگ آدھے گھنٹے کی ہے ڈیلی آنے میں؟ کمیوٹنگ ٹائم ماشاءاللہ بے شمار ہاتھ کھڑے. 1 گھنٹہ، اللہ اکبر. کتنے لوگ 1 گھنٹے کی ٹریولنگ سے آتے ہیں؟ 1.5 گھنٹہ، 1.5 بھی ہے. اوکے.
اب آپ دیکھیے کہ صبح سویرے آپ 1.5 گھنٹہ ٹریول کر کے یہاں آ رہے ہیں، یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ، تو آپ قریب سے آنے والوں کے بھی اشارے بند ہو تو لگ ہی جاتے ہیں. اس ٹائم کو کس طرح گزارتے ہیں اس کا جائزہ لیجئے. ٹھیک ہے، وہ موسٹ پروڈکٹیو ٹائم ہے جو ہمارا صرف دھواں کھاتے گزر جاتا ہے. اسے ہم ضائع نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ جی یہ تو ٹریولنگ ٹائم ہے، ہم کیا کریں. بہت سے لوگ منہ بند کر کے بس ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، اس ٹائم کو استعمال کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی پلاننگ کرنی. کیا 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 کر سکتے ہیں ہم اس میں. کچھ لوگ ریڈنگ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سر چکراتا ہے. اگر ریڈنگ نہیں کر سکتے تو لسننگ کر سکتے ہیں. یعنی پلاننگ کے ساتھ آپ کوئی لیکچر سیریز شروع کر سکتے ہیں سننے کی. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ ہر روز یعنی اس میں نا ایک آیت چھوٹی سی دیکھی پھر اس کے بعد بند کر دی اور اس کو دہراتے رہے. اپنا لیسن روز کا یاد کر سکتے ہیں. آتے جاتے ٹائم استعمال ہو سکتا ہے. نفل پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک، سواری پر کیے جانے والے کاموں کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کرنے کے لیے بھی آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. مثلا بہت پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر غازی کے کسی بچے نے شاید قرآن پاک حفظ کیا تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. ہم ان کے گھر پر تھے تو انہوں نے کسی اسکالر کو، ایک اسپیکر کو لیکچر کے لیے بلایا جو کہ ختم قرآن کی تقریب تھی. تو اس پر جو بزرگ لیکچر دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ یہاں سے شاید بہاول پور بائی ٹرین جانا تھا اور واپس آنا تھا. تو کہتے ہیں میں نے جانے اور آنے میں پورا قرآن ختم کر لیا. کیونکہ وہ ٹارگٹ رکھ لیا کہ میں نے پورے سفر میں قرآن پڑھنا اور اتنے پارے جاتے ہوئے پڑھنے اور اتنے آتے ہوئے پڑھنے. اور کہتے میرا پورا ہو گیا. کل ہمیں بات کی تھی نا کہ اچھی عادات کے لیے پلان بھی کرنا پڑے گا. اچھے کام کرنے کے لیے پلان کر لیں کہ اتنے پارے کرنے ہیں. مثلا اگر آپ کا روزانہ کا ٹارگٹ ہے کہ 1 پارہ ختم کرنا ہے اور آپ کو سفر میں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو آپ اس کو پڑھ سکتے. چونکہ ہر ایک کی عادت مختلف ہے. اپنی عادت، اپنے حالات، اپنی صحت کے مطابق اپنی پلاننگ کیجیے. میں اس لیے یہ سارے کام آپ پہ چھوڑتی ہوں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو خود اپنے لیے پلان کرنا آنا چاہیے. ٹھیک، میرا کام صرف یہ ہوگا کہ میں آپ میں سے رینڈملی اٹھا کے کسی کو پوچھوں گی اپنی پلاننگ بتا دیجیے، آپ اپنی بتائیے، آپ اپنی. اس کے لیے تیار رہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، نیا طریقہ ہوتا ہے. اتنے سارے ذہنوں کا اشتراک ہو تو کتنا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں سب سے. پھر آپ دیکھیے کہ کاموں پر فوکس ہونا. صبح کے وقت اور باقی وقت میں بھی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس پر آپ فوکس کریں. ملٹی ٹاسکنگ اس وقت مت کریں کہ بہت سارے کام ساتھ ساتھ چلائیں، یہ نہ ہو. مثلاً آپ اپنا لیکچر پریپیئر کریں جیسے مجھے کرنا ہوتا ہے. تو اب اگر میں لیکچر پریپیئر کرتے ہوئے کبھی میل دیکھنے بیٹھ جاؤں، کبھی فون اٹھا لوں، کبھی کسی سے باتیں کرنے لگ جاؤں، کبھی کچھ کروں، تو وہ جو کام 10 منٹ میں ہونا ہے یا 15 منٹ میں ہونا ہے وہ تو گھنٹے 1.5 میں جائے گا. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگلا کام متاثر ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگلا متاثر ہوگا. تو ایسے بھی کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ فون آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. سائلنس پہ ہونا چاہیے، آف موڈ میں ہونا چاہیے. اور جب آپ فارغ ہو جائیں سب چیزوں سے اور آپ کو ریلیکسنگ ٹائم ہو پھر آپ فون اٹھیں. کچھ لوگ عین نماز کے وقت کال کر دیتے تو میں سوچتی ہوں اذان نہیں سنائی دیتی، اور پھر ایک دفعہ کر کے جان نہیں چھوڑتے، کرے جاتے کہ اٹھا ہی لیں آپ. تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے. دوسروں پہ آپ ظلم ڈھاتے ہیں جب آپ ان کو اس قدر پریشان کرتے ہیں. اور بات کیا ہوتی؟ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، بس یہ خیال دماغ میں کوئی فوبیا ہوتا ہے، وہ اس کا اثر دوسرے پہ جا ڈالتے. تو ایسے پریشرز کا مقابلہ کیا کریں، بلیک میل نہ ہوا کریں، اور نہ کسی کی اس قسم کی غلط قسم کی پریشرائزنگ میں آپ آئیں. اور جو بات جواب طلب ہے وہ جواب طلب ہے، اس کا جواب ضرور دیں. اور جو بات جواب طلب نہیں، اس کی صرف ایسے ایموشنل قسم کی بلیک میلنگ ہے تو اس کا شکار نہ ہو، ورنہ آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اصل میں شیطان بعض اوقات صرف آپ پہ نہیں آتا، وہ لوگوں پہ آ کے آپ پر آتا ہے، ان کے کندھے سے آپ کی طرف وار کرتا ہے. تو اس کو بھی سمجھیں. کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو انالائز کیا کریں کہ اس کی کس حد تک ضرورت ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے.
کتنا ارجنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں مگر ہرگز ارجنٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ارجنٹ ہوتی ہیں مگر کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. خواہ مخواہ کی ایمرجنسی مچائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے, حالانکہ اگر وہ اپنے وقت پہ بھی کیا جائے تو ہو سکتا ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ سب سے اہم کام صبح کے وقت میں کریں, پرائم ٹائم میں, اور جن پر زیادہ دماغ نہیں لگتا وہ کام شام میں کریں. یہ کپڑے دھونے ہیں, کھانا پکانا ہے, صفائی کرنی ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, شفٹ کر دیں اس کام کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دن کا جائزہ, پھر محاسبہ کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے. ہر دن کا محاسبہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اعمال نامے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. پھر ایک ویکلی محاسبہ ٹائم رکھیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گی یا تہجد پڑھوں گی یا یہ دعا سیکھوں گی یا اور اس طرح کے ٹارگٹ رکھے تو وہ کیے کہ نہیں کیے, اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے. جب تک آپ اپنا ہفتہ وارانہ جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک امپروو نہیں کر سکتے, آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. جو کر چکے اس پہ کبھی راضی نہ ہو کہ میں نے یہ بہت کچھ کر لیا. ہمیشہ مزید کرنے کی تمنا رکھیں یا اس کو امپروو کرنے کی. کچھ چیزیں آپ کو اور کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں آپ کو مزید امپروو کرنی چاہیے. ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ناکام ہوا. اسی طرح خاص طور پر اپنی سونے کی روٹین کا جائزہ لیں. کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے, اس کی وجہ جانیں. بعض اوقات ہم ایسی ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی بیماری ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ دن میں زیادہ سو گئے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. تو نیند کے مسنون اوقات کا بھی جائزہ لیں کہ سونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. کس وقت کا سونا پسندیدہ ہے, کس وقت کا سونا مکروہ ہے, کس وقت کے سونے کو حماقت قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ سارے اوقات آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور اسٹرکٹلی ان کی پابندی کریں. اپنے آپ کو عذر بہانے نہ دیں, الا کہ کوئی شدید بیماری ہو کہ آپ کو ہوش ہی نہ آ رہی, وہ الگ بات ہے. کیونکہ جب تک آپ کی نیند, سونے کی عادات درست نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کوئی بہت پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے. کیونکہ جسم کو نیند کی بھی ضرورت ہے نا, جو ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کی کتاب میں روحانی صحت لکھی ہوگی, کتاب ہے آپ کے پاس, نکالیں. روحانی صحت کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے تاکہ اس کے دل کا اطمینان خراب نہ ہو. کیونکہ دل اگر مطمئن نہیں ہوتا اور دل کے اندر گلٹ ہے یا دل کے اندر بیماریاں ہیں تو دل چونکہ ایک بیسک آرگن ہے جسم کا, وہ سارے جسم کو بیمار کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے, جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو وہ ٹکڑا دل ہے. پھر قرآن مجید شفا ہے, اس کا پڑھنا بھی شفا ہے اور اس کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ عام بات ہے, اور ہم نے قرآن نازل کیا جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ کو دم کر رہی ہے, تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو. یعنی مریض کے پاس قرآن مجید پڑھ کے سنائیں یا آپ خود پڑھیں یا کوئی کیسٹ وغیرہ لگا دیں. ذہنی الجھنیں, اخلاقی بیماریاں, غصہ, حسد, کینہ, بدخواہی, تنگ نظری, تکبر, یہ سب روحانی صحت کی دشمن ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. تو ان میں سے ایک ایک چیز پر آپ نے ورک کرنا ہے. مثلا غصہ زیادہ آتا ہے تو بری عادت ہے, اس کو کس طرح دور کرنا ہے, شروع میں آپ کو کی پوائنٹس بتا چکی ہوں. ایک اور چیز جس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ایک کوئی بھی خاص برائی ہے نا آپ کے اندر, اس کے بارے میں مزید پڑھیں, ریسرچ کریں کہ اس کے کیا نقصان ہیں. کیونکہ جب انسان ان نقصانات کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے, اور وہ ڈر انسان سے پھر وہ برائی چھڑا لیتا ہے. کہیں رسوائی کا ڈر ہوتا ہے, کہیں مال کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے, کہیں عاقبت برباد ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اور کہیں عاقبت سے زیادہ دنیا کی کئی اور چیزوں کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے. تو جب وہ فوری نقصان اور ہمیشہ کے نقصان دونوں کو انسان سامنے رکھتا ہے تو یہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے.
بہت سی برائیاں چھوڑنے میں مدد دیتی. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. اور یہ ایک بہت حقیقت پر مبنی بات ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ انسان کے ہوش و حواس کو، انسان کے جسمانی اعضاء کو اور باقی جو انسان کی شخصیت اس سارے کو ایک طرح سے صحت عطا کرتا ہے. یعنی قرآن مجید صرف روحانی امراض کا علاج نہیں بلکہ وہ جسمانی امراض کا علاج بھی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے، اور وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا سوائے ان کے جو ایمان لائے. تو ابن عباس اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا الذین قرأوا القرآن، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اسفل سافلین کی طرف نہیں جاتے. پھر نماز اور صحت. نماز اگرچہ ہماری عبادت ہے لیکن اس کے جو فائدے ہیں ان میں سے ایک روحانی صحت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یعنی سارے غم دکھ پریشانیاں دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ نماز ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. پچھلے لیسن کے ہم نے کچھ ٹارگٹس مقرر کیے تھے، کیونکہ تعلیم کا عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک کام کلاس روم کے باہر بھی نہ کیا جائے. یہاں تو صرف پڑھنا ہوتا ہے اور باہر جا کر آپ کو پریکٹس کرنا ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یہ علم ایسی بارش کی طرح ہوگا جو آئی اور گئی، بس ایک جھاڑ ہے جو پڑی اور اس کے بعد اٹھ گئی. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے دن کا پلانر لکھیں اور کرنے کے کاموں کی فہرست بنائیں. مجھے امید ہے آپ نے کام کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو ایک دن اور دے دیتی ہوں، اسے کر لیجئے. کیونکہ اگر آپ کریں گے نہیں تو پھر یہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسی پلانر میں آپ نے یہ ساری عادات ڈالنی ہے، اپنے ٹارگٹس لکھنے ہیں، کرنے کے کام اس میں ذکر کرنے ہیں. لاسٹ لیسن میں ہم نے دن کے آغاز سے بات کی تھی کہ صبح سویرے اٹھنے کی جو ہیبٹ ہے اسے درست کرنا ہے، کیونکہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی. اس پر میں نے آپ سے ایک کوشچن کیا تھا کہ سونے کے مکروہ اوقات یا ناپسندیدہ اوقات کون سے ہیں. آپ میں سے کس نے اس پر پڑھا؟ جی آپ بتائیے. یس. اس میں آپ دیکھیے کہ 3 طرح کے اوقات ہیں یا 3 طرح کی عادتیں ہوتی ہیں. ایک ہے نماز عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. چاشت اور دن کا آخری حصہ. الادب المفرد کی روایت ہے دن کے اول حصے میں سونا جہالت ہے. دن کے اول حصے میں سونا جہالت ہے. دن کے درمیانی حصے میں سونا پسندیدہ ہے، قیلولہ کا وقت، دوپہر کا مڈ ڈے. اور دن کے آخری حصے میں سونا حماقت ہے. ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جو عصر کے بعد سو جائے اس کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے. یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ دن کے آخری حصے میں سونا حماقت ہے. لیکن سفر، بیماری اور مخصوص حالات اس میں اجازت ہے کہ مثلاً کوئی شخص بیمار ہے، بے ہوش ہے، اب وہ کہے کہ مجھے آپ چاشت کے وقت یا عصر کے بعد ہوش میں رکھیں تو یہ ممکن نہیں. اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آرام کی ضرورت ہوتی،
بے ہوشی کی کیفیت نہیں لیکن غنودگی کی کیفیت ہوتی، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. یہ یاد رکھیے کہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ موجود رہیں گے، کیونکہ بعض لوگ پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں میں کہ بیمار بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناپسندیدہ ہے اس لیے اب اس وقت آرام نہیں کیا جا سکتا. لیکن عام حالات کو اپنی بیماری نہ بنا لیجیے، یعنی بیماری کی رخصت کو عادت نہ بنا لیں. یہ جملہ لکھ لیجئے کہ رخصتوں کو عادت نہیں بنانا. رخصتیں مخصوص اوقات ہی کے لیے ہوتی ہیں یا مخصوص حالات کے لیے ہوتی ہیں. عادت اور رخصت میں فرق ہے. عادت وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ کی جائے گی، مستقل طور پر وہ کام کیا جائے گا، اور رخصت عادت کے بیچ میں آسانی کے لیے ہے. ٹھیک. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناشتے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ میں سے کسی نے پڑھا؟ شہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت دن میں 1 مرتبہ کھانا کھانا تھا، جس کا کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا. جب کچھ میسر آتا تو کھاتے. ہماری طرح کوئی بہت سارے اوقات مقرر نہیں تھے کہ یہ کھانا ہے پھر یہ کھانا ہے پھر یہ ہم انسانوں نے خود اپنے لیے مقرر کر لیا نا. بھوک ہو یا نہ ہو ہم نے کھانا ضرور ہے کیونکہ وقت ہے کھانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق بھوک کے ساتھ کھاتے تھے. صبح گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ ہوتا تو کیا فرماتے؟ میں روزے سے ہوں، آج روزہ رکھ لیتا ہوں. یہ ناشتہ ہے. کبھی روزے سے ہوتے اور کچھ مہیا ہو جاتا تو روزہ کھول بھی لیتے تھے. نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے ضرورتاً. یہ تھی آپ کی روٹین. لیکن مختلف روایات میں کچھ چیزوں کے استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے. مثلاً مدرجہ ذیل چیزیں صبح کے ناشتے میں آپ نے استعمال کی، جس سے حیث، ہے یہ سین، ہا یا سین، حیثن، پنیر اور گھی کا بنا ہوا حلوہ، ترمذی کی روایت ہے. قرصہ اور خل، روٹی اور سرکہ. پھر اسی طرح دیگر جو آپ کی غذائیں ہیں ان میں خبز اور لحم، روٹی اور گوشت، تمر، کھجور، نبیذ. نبیذ کھجوروں کو رات کو بھگو کر صبح ان کا پانی پینا یا اس کا شربت بنا کر پینا. لبن، دودھ. روٹی جو کی ہوتی، خشک ہوتی. گیہوں کی روٹی کے بارے میں ملتا ہے خبز برن، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی تھی. تنوری روٹی کا بھی ملتا ہے. پھر سرید. گوشت میں بکری کی بھنی ہوئی پسلی، بکری کا شانہ. یہ ایک دن کا کھانا نہیں ہے، کہیں یہ سمجھے کہ آپ کو ایک دن کا مینیو تھا. یعنی آپ نے جو کچھ زندگی بھر کھایا ان چیزوں کا جو ذکر ملتا ہے ان سب کی ایک لسٹ ہے. بکری کا شانہ اور بازو، پائے، پشت کا گوشت، مرغی کا گوشت، خشک گوشت، امبر مچھلی، گورخر، حمارن وحشین، ارنب، خرگوش. اسی طرح سرکہ، پنیر، گھی، مکھن، جو اور دودھ کا دلیا، ستو. پھل اور سبزیوں میں کھجور کا خوشہ، کھجور کی لٹکی ہوئی شاخ، اس میں سے یعنی کھجوریں توڑ کے کھائیں. تمر، خشک کھجور، تازہ کھجور، رطب، بطیخ، تربوز، زیتون، اراک پودے کا پھل، اراک، ککڑی، کدو. میٹھے میں کشمش، حلوہ اور شہد. مشروب میں، ڈرنکس میں زمزم، ٹھنڈا پانی، دودھ، پانی ملایا ہوا دودھ، ستو، نبیذ وہ جو کھجور کا جو شربت ہوتا ہے، عسل، شہد، ڈائریکٹ بھی شہد پیا اور پانی میں ملا کر بھی. آپ کی ناپسندیدہ غذائیں لہسن، پیاز اور گوہ، ضب، ضاد اور با. گوہ کیسی ہوتی ہے؟ بڑی سی چھپکلی، یہ ناپسندیدہ تھی آپ کی. ٹھیک ہے. اسی طرح گوشت میں صرف بکری کا نہیں بلکہ اونٹ کا بھی گوشت آپ استعمال کرتے تھے، جو بھی میسر آتا. ٹھیک. چلیے
ورزش میں کیا شروع کیا آپ نے؟ جی ڈیپ بریدنگ اور واک. کتنے منٹ؟ پونا گھنٹہ. واک کے دوران کیا کرتی ہیں؟ کیا ڈائری آپ نے پکڑی ہوتی ہے؟ کیسے رینڈملی بس ایسے سوچتے رہے؟ سوچے. اوکے. سوال لکھیے، ورزش کے دوران کیا کچھ پڑھا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا قیمتی وقت ہے 45 منٹس. اوکے جی. انہوں نے اپنے اذکار مخصوص کیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر جیسے تسبیح ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یا اسماء الحسنی ہے، کچھ بھی. تو انہوں نے جن جن سڑکوں سے گزرتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کو باندھ لیا کہ اس سڑک پر مثلا استغفار پڑھنی ہے، اس سڑک پر تسبیح پڑھنی ہے، اس سڑک پر. آپ تعداد بھی مقرر کر سکتے ہیں، آپ ٹائم بھی، آپ جگہیں بھی، لیکن ایک سے زیادہ چیزیں آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. ذکر الہی کا کارڈ آپ کے پاس ہے، اس میں جو اذکار لکھے ہوئے ہیں اس میں گن کے تعداد بھی بتائی ہوئی ہے کہ 1 منٹ میں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ 45 منٹس واک کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پلان کیا. وہ اگر پلان نہیں کیا ہوگا نا تو پھر آپ کبھی کچھ کر دیں گے، کبھی کچھ کر دیں گے اور سب کچھ نہیں ہو پائے گا. آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی آپ نے اذکار سوچے ہیں کہ کیے جا سکتے ہیں ان سب کو آپ اس وقت میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح ہم نے بات کی تھی ٹریولنگ ٹائم کی. ٹریولنگ ٹائم آپ کیا کرتی ہیں؟ ٹریولنگ ٹائم میں تلاوت سنتی ہیں اور ترجمہ ریوائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایک ہوتا کرتی ہوں اور ایک ہوتا کرنے کی کوشش. اگر آپ کوشش کو کرنے میں ڈھال لیں نا، عمل میں لے آئیں اور اس کا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ اتنا مجھے روز کرنا ہے، تو شروع میں نفس پہ ضرور بھاری ہوگا، دل نہیں لگے گا اور مشکل ہوگی. وہ کہاں گئی کتاب، وہ کہاں سے شروع کرنا ہے، وہ لیسن مارک نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، کئی مشکلات آئیں گی. لیکن ونس یو آر آن دا ٹریک سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ وقت پروڈکٹیو ہو جائے گا. منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اور بغیر پلاننگ کے رینڈملی کام کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان بس اسی کا فرق ہے. کر یہ بھی کچھ رہے ہوتے ہیں، ہر شخص ہر وقت میں کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے کہ نہیں کر رہے. کئی لوگ بہت مصروف نظر آتے ہیں لیکن ان کی مصروفیت کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا. اس روز انہوں نے ذکر کیا تھا ایک سائنٹسٹ کا کہ جس نے 30,000 پیپر لکھنے شروع کیے تھے اور مرتے دم تک ایک بھی مکمل نہیں کیا. آپ جتنے مرضی جینیس ہوں لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اینڈ آف دا ڈے جسے آپ کہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے کیا نہیں، آپ نے صرف سوچا ہے یا ادھر سے ادھر کر کے ادھورا چھوڑ دیا. تو اس لیے کسی بھی چیز کی کامیابی کا انحصار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. ہم سب کی زندگی کا اگر خاتمہ اچھا ہوگا نا لا الہ الا اللہ پر تو تبھی کامیاب ہے. تو کسی بھی چیز کو شروع کر لینا یا اس کا شوق رکھنا یا اس کی خواہش رکھنا کافی نہیں ہوتا. اس کو کرنے کا منصوبہ بنانا اور پھر کر گزرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اچھی نیت کا ہونا تو obviously بہت ہی ضروری ہے. تو کرنے والے بنیے. لکھیے ٹریولنگ ٹائم. ابھی تو میں آپ کو صرف کہہ رہی ہوں کہ سوچئے اور کریے، پھر آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر ایک کاغذ دیا جائے گا جس کو آپ کو فل کر کے بتانا ہوگا ہمیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کی مارکنگ اس پر ہوگی کہ آپ نے جو پڑھا اس پر عمل کتنا کیا. ایک تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ میرا نہیں ہے. لیکن میرا کام کیا کہ آپ کو مدد دوں کہ آپ واقعی وہ کرنا سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں. پھر ناشتے کی بات تھی تو ناشتے میں بات ہوئی تھی کہ میدا نہ کھائیں، تو سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بریڈ ہی ملتی ہے کھانے کو، اس لیے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آلٹرنیٹ کے طور پر یہ کر لیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے زندگی میں کسی بھی چیز کا کہ یہ ٹھیک نہیں ہمارے لیے، تو کیا یہ کہنا کافی ہوگا کہ پھر ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں. کام کرنے والے حالات کا رونا کبھی نہیں روتے، وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے. جو چیز فائدے کی اسے حاصل کرنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں.
وہ ٹاپ آف دا ہل ہے، تبھی چڑھنا ہے ہمیں. ہم نے چڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ وہاں تک پہنچنا کیسے. اصل چیز ہے کہ پہلے ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ ہمارے فائدے میں یہی چیز ہے، اس لیے کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم سب کو اپنے ناشتے کی ہیبٹ بھی بدلنی ہے، بریڈ چھوڑنی ہے. بریڈ کا آلٹرنیٹ ہے، تلاش کیجئے آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. جی آپ کیا فرماتی ہیں؟ جی جو کا دلیا ہے بریڈ کا آلٹرنیٹ. اس کے علاوہ اس جو کے دلیے کو اب اتنا زیادہ پیس دیا جاتا ہے، بھون کے اس کو تھوڑے سے کپ دودھ میں اگر ملا کے آپ پی لیں تو ٹائم بھی کم لگے گا اور جلدی بھی ہو جائے گی. بہت سارے آپشنز ہیں. آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کسی نے ڈائٹیشن کا کورس کیا ہوا یا نہیں، یا کوئی رہ چکا ہے، یا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا کوئی سبجیکٹ پڑھا ہے یا نہیں، یا ہوم اکنامکس پڑھی ہے یا نہیں. میرے خیال ہے کہ اگر نہیں بھی پڑھی یا کوئی نہیں جانتا تو بھی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور ایک پروڈکٹیو زندگی گزارنے کے لیے اور کم سے کم وقت میں زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے. تو آپ آلٹرنیٹس لکھیے کہ بریڈ کے آلٹرنیٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں جو کم وقت میں ہوں. یہ اب ہوم ورک کلاس میں سب اپنے اپنے گروپس میں دیکھیں. گروپ انچارج سب کے مشورے کو ایک شیٹ پر لکھ لے، وہ کلاس انچارج کو دے دے، وہ آگے کورسز کوآرڈینیٹر کو دے دے، وہاں سے پھر وہ کمپائل ہو کے سب کے مشورے وہاں لکھ دیے جائیں گے تاکہ آپ اس میں سے جو اپنی سہولت کے مطابق وہ لے لیں. کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں، میرے پاس ٹائم کتنا ہے. اب اگر کسی کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں تو دلیا پکانے کا بھی نہیں ہو سکتا اور روٹی پکانے کا نہیں ہو سکتا، یا اور اسی طرح کئی چیزیں. اب اگر میں آپ کو بتاؤں بادام کھایا کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ایک مثال ہے. تو اس لیے آپشنز لکھ دی جائیں گی اور پھر اس میں سے آپ اپنے لیے چوز کر لیں. لیکن چند دن آپ اگر آلٹرنیٹ کرنا جب شروع کریں گے تکلیف ضرور ہوگی. ظاہر جس پیٹ کو عادت ہے روز بریڈ جام کھانے اور مکھن کھانے کی، اگر اس کو کوئی ڈفرنٹ چیز ملی تو اس نے تو چیخنا چلانا اندر، اور ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سے بیمار بھی پڑ جائیں. کیونکہ عادتیں توڑنا آسان نہیں، پوری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں وہ چاہیے. لیکن تھوڑا سا اگر آپ فرم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ اتنے آرام میں آ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ شکر ہے سب ان چیزوں سے جان چھوٹی تاکہ میں اسی وقت کو زیادہ بہتر استعمال کر سکوں، انرجی بھی زیادہ محسوس کروں. ٹھیک تو انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی کریں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دن کے آغاز میں پہلا گھنٹہ آپ کس کام میں گزارتے ہیں، یہ بھی آپ نے لکھنا اپنا، کیونکہ وہ وقت سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. اور اگر آپ اس وقت مثلا آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، وہ قرآن نماز سب گزر چکا ہے، اب ورک شروع ہو رہا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، یہاں کوئی کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے تہجد بھی پڑھ لیا، آپ نے ذکر بھی کر لیا، آپ نے نماز بھی پڑھ لی، آپ نے ناشتہ بھی کر لیا، سب کچھ. اب آپ آ گئے ہیں اپنے کام پر. ٹھیک، تو پہلا گھنٹہ اس وقت آپ کہیں گے ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن چھٹی کے دن میں پہلا گھنٹہ کیا کرتے ہیں وہ لکھیے. سنڈے کو آپ پہلا گھنٹہ دن کا کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو خود کتنا کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کی بری عادتیں آپ کو کنٹرول کرتی ہیں. ٹھیک، کیونکہ یہ پریکٹس ہوگی کورس کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں، کیا چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. کوئی عادت بن نہیں سکتی، کوئی پروڈکٹیو کام ہو نہیں سکتا اگر آپ ڈسٹریکشنز کے بیچ میں. کدھر سے ایک بچہ بال کھینچ رہا ہے، دوسرا سر پہ سوار ہے، تیسرا چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو کچھ چاہیے، تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اس وقت آپ کو انہی کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو کس طرح پہلے سے سیٹل کرنا تاکہ آپ کام شروع کر لیں، یہ اگر آپ کو آ گیا تو آپ بچوں کے ہونے کی بھی شکایت نہیں کریں کہ بچے کچھ نہیں کرنے دیتے. کچھ خواتین ہائیلی ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی، سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہیں، سارے ٹیلنٹ، لیکن ایک بچے کے بعد وہ بالکل بیٹھ جاتی. جس طرح وہ کشتی ہوتی ہے نا، کشتی دیکھیے تو کشتی میں جو غالب آتا ہے وہ دوسرے کو کیا کرتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے. تو وہ مننے سے بچے کے آگے پچھڑ جاتی ہیں، وہ ان کو بالکل لٹا دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے ایک بچہ. تو اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا نا کہ بچے کو کیسے مینج کرنا اور زندگی کے مقصد پہ کیسے فوکس کرنا ہے تو کام نہیں بنے گا. پھر اس کے بعد ہفتہ وار اپنا جائزہ اور اپنے سونے کے طریقوں پر غور و فکر. ٹھیک ہے. یہ کہنا تھا کہ ہم نا جو چھٹی کا دن ہوتا ہے نا، چاہے وہ سنڈے ہو یا کوئی اور گرانٹیڈ چھٹی ہو، تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک ورکنگ ڈے سے. اس عادت کو کیسے بہتر کریں نا،
اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو. مثلاً چھٹی کا دن مجھے اس لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے کہ گاڑیاں نہیں چل رہی ہوتی, کوئی دھواں نہیں ہوتا, پولوشن نہیں ہوتی, تو واک کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے, یعنی فریش ایئر ملتی ہے آپ کو. عام دنوں میں آپ کے پاس دھوپ میں بیٹھنے کا وقت نہیں, آپ دھوپ میں بیٹھنے کا وقت نکالیں, کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی حجاب لینے والوں کو اکثر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے مطالعے کا وقت نہیں ملتا عام دنوں میں, کیونکہ روٹین میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے, تو آپ وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں اس کتاب میں جسمانی اور روحانی صحت کی بات کی گئی, لیکن ہمیں تھوڑی سی اور صحتوں کی طرف بھی جانا ہوگا, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک میپ دے دیں گے کہ آپ ان ساری چیزوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا ورک کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ایک الگ ٹاپک کے طور پر ڈیل کر سکتے ہیں, ہفتہ وار روٹین کو, ویکلی روٹین, کہ سارے ویک کا بھی جائزہ اور پھر چھٹی کے دن کو گزارنے کا طریقہ. ٹھیک, یس بالکل. تو پھر اسی وجہ سے سارا دن لاسٹ ہوتا ہے, آپ کچھ بھی نہیں مکمل کر پاتے, کیونکہ آپ نے آغاز اچھا نہیں کیا. تو بہترین آغاز وہ ضروری ہے. دیکھیے ایک ماں جو ہوتی ہے نا, وہ گھر میں ایک رول ماڈل ہے. بچے اس کو دیکھ کے سبق سیکھتے ہیں, تو ماں کیا کر رہی ہے. جن لوگوں نے اپنی ماؤں کو سخت محنت کرتے دیکھا ہے, ان کے لیے محنت کرنا مشکل بھی نہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے, ایسے ہی رہتے ہیں. اور جو مائیں سو کا وقت گزارتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے سونے کا ایک نمونہ ہے بہترین, تو پھر ان کے بچے سونے والے ہی پیدا ہوتے ہیں, وہ کام نہیں کرنا جانتے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ آئندہ نسلوں کی تربیت کے لیے سخت محنت کی عادت ڈالیں. کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے. اور محنت کرنا کیوں ضروری ہے اس کو بھی آپ دیکھیے. یہ کتاب اصل میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہوں کبیرہ گناہوں کے بارے میں, کیونکہ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ کیا کیا حرام کیا اللہ نے, تو میری ذمہ داری اتر جائے گی کہ خود جواب دہ ہوگا. تو اس کو پتا تو ہونا چاہیے, بتانا میرا فرض ہے, آگے پھر عمل کرنا تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. اس حدیث نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا, آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں. آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں. پہلے وہ جاہل جنہیں کوئی تمیز نہیں, یعنی حلال حرام کی, اور دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. جنہیں حلال حرام کا کچھ پتہ نہیں, دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. اور اہل و عیال اور مال و منال تک سے بے پرواہ ہیں, نہ دین کی ہوش نہ دنیا کی ہوش. یعنی اہل و عیال کے بارے میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے, اور نہ ہی اپنے مالی معاملات کی, کسی چیز کی نہ رسپانسبلٹی قبول کرتے, نہ پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی, نہ حلال حرام جاننے کے بارے میں. تو گویا ایسا شخص کیا کرتا ہے, اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. دوسرا وہ خائن شخص, خیانت کرنے والا, جسے معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خیانت کرنے لگتا ہے. یعنی کسی کی کوئی چیز اس کے پاس ہے اور اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے, استعمال کے لیے نہیں دی گئی اس کو, تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی چیز ایک طرف رکھ کے وہ استعمال شروع کر دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے, معمولی چیزوں میں خیانت. تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے, تیرے اہل اور مال میں دھوکہ دینے والا ہے, بٹرے کرنے والا ہے. پھر آپ نے بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر فرمایا, یعنی چوتھا. پانچواں وہ جو فحش گو اور گالیاں بکنے والا ہو, فحش گو گالیاں بکنے والا. باقی باتیں تو عام طور پہ پڑھتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ جو پہلی بات ہے اس میں کہ حلال حرام کی تمیز نہ ہونا, بے سوچی سمجھی زندگی بسر کرنا, اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا. تو اگر ہم محنت نہیں کرتے تو کیا ہمیں حلال حرام کا پتہ چل جائے گا؟ کیا ہم صرف لوگوں سے پوچھتے رہیں گے کیا جائز ہے کیا نہیں؟ اسی طرح اگر ہم کسی بھی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے, سب سے پہلے تو خود ہمیں اپنے آپ کی رسپانسبلٹی لینی ہے نا. یہ وقت جو آپ میں سے میجورٹی کا وقت ہے, یعنی شادی سے پہلے کا وقت, یہ کیا ہے؟ آپ کو اپنی ذمہ داری لینے کا. یہ ذمہ داری کب سے شروع ہوتی ہے انسان کی؟
بلوغت سے. کب ختم ہوتی ہے؟ موت کے ساتھ. آپ مکلف ہیں، سوال کیا جائے گا، وہی سوال جو آپ کو بتائے گئے تھے پہلے. اس لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے، اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. لاپرواہ بے نیاز کر لیا تو بھی ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح، ایسے نہیں کام چلے گا. اس لیے آپ اس کو سیریسلی لیجئے کہ جو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کو تو آپ پورا پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے عمل کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ہم بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہم یہ پلان ہی نہیں کرتے کہ کون سی عادت کس طرح ڈالنی ہے، کون سا کام کس وقت کرنا تاکہ وہ ہو جائے. کیونکہ ہم گھبرا اٹھتے ہیں، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ تو بہت زیادہ ہے، میں کیا کروں گی، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. نہیں، ہم اچھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کرنے کی عادت ڈالنی. کیا کرنا؟ کرنے کی عادت ڈالنی. اور اس کے لیے نفس کے خلاف کیا کرنا پڑے گا؟ مجاہدہ کرنا پڑے گا. جب آپ مجاہدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی دکھا دے گا. تو پہلا کام کیا؟ محاسبہ، اور دوسرا کیا ہے؟ مجاہدہ. انشاءاللہ جب آپ کرتے جائیں گے تو یہ عادتیں پڑتی جائیں گی، پھر نہیں مشکل رہے گی، اور پھر آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہو جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا، اس کے لیے بہت سی عادتیں اختیار کرنا مشکل ترین ہوتا جاتا ہے. تو جتنا ارلی سٹارٹ لیں گے اتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی تم جوان ہیں، ابھی تم چھوٹے ہیں، ابھی اتنی سیریسنس کی کیا ضرورت ہے. تو جب جوانی گزر جاتی ہے اور آپ اس وقت سیریس ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر تو آپ ہو بھی نہیں پاتے، کیونکہ عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی. ایک درخت اگر ٹیڑھا ہو چکا ہے اور ٹیڑھا ہو کے مضبوط ہو چکا ہے تو اس کا آپ کتنا سیدھا کریں گے تو اکھڑ جائے گا، مشکل ہوتا ہے. اس وقت کو غنیمت جانیے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، انسان کی تمنائیں بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں، جس میں مال، دنیا کی اور رونقیں، زینتیں، کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن انسان کی ساری خواہشیں اسی وقت اس کے لیے دل پسند ہو سکتی ہیں اگر وہ صحت مند ہو. کیونکہ اگر صحت نہ ہو تو مال و دولت اور اولاد اور باقی رونقیں، زینتیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی چیزیں، کسی بھی چیز میں آپ کا دل نہیں لگے گا اور آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. پھر ہم نے تو خواہشات پہ نہیں جینا، ہم نے تو کام کر کے جینا، کیونکہ اللہ نے زندگی کے امتحان کے طور پہ دی، ہمیں کچھ کرنے کے لیے دی، اپنی عبادت کے لیے دی، تو وہ عبادت کر کے جانا ہے ہم نے یہاں سے، تاکہ آگے کامیاب ہو سکیں. تو اس صورت میں تو پھر اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم صحت مند ہو تاکہ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ ان دو چیزوں کے بارے میں، صحت اور فراغت کے بارے میں بہت غافل ہیں اور توجہ نہیں دیتے اور ان کے بارے میں دھوکے میں ہیں. تو اس لیے ہمیں اس دھوکے سے باہر نکلنا ہے. اب صحت کیا چیز ہے؟ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق انسان کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی طور پر بہترین حالت ایک ایسے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں اس کو ذاتی ترقی اور نشو و نما اور سیلف فلفلمنٹ کے مواقع میسر ہوں. تو ایسا انسان ایک ہیلدی انسان ہوگا، یا صحت اس کو میسر ہوگی کہ جس میں جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی کتنے ٹارگٹس ہو گئے؟ جسم، ذہن، معاشرہ اور روح. جذباتی بھی اگر کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ویسے بہت ہیلدی ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی برداشت بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ کر نہیں پاتے وہ بھی. ٹھیک ہے. تو جسمانی، روحانی، معاشرتی، جذباتی اعتبار سے بہترین حالت ایک ایسے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں اس کو ذاتی ترقی اور نشو و نما اور اس کے علاوہ سیلف فلفلمنٹ کے، یعنی جو وہ کرنا چاہتا وہ کر پائے. یعنی ایسی حالت ہماری کہ جس سے ہم اپنے مقصد زندگی کو پا سکیں. ٹھیک ہے. تو انسان جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے بیمار نہیں پیدا کیا، بہترین حال میں پیدا کیا. اس لیے ہمیں اس حالت کو مینٹین رکھنا ہے. اگر وہ بگڑ جائے تو واپس
صحیح کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے. تو بیسیکلی انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے. مثلا ایک طرف اس کا جسم ہے، پھر اس کی روح ہے، پھر اس کے جذبات اور احساسات ہیں، پھر اس کی عقلی قوتیں ہیں. پھر ان قوتوں میں آپ دیکھیے کہ کوئی عدل کی قوت ہے اور کوئی فہم کی اور عقل کی. یہ ساری قوا جو ہیں وہ انسان کے اندر ہے. اگر انسان ان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ واقعی ایک کامیاب انسان ہے. اور اگر وہ ان قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتا، یا یہ قوتیں اعتدال میں نہیں، یا اپنی اپنی جگہ پر نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ناکام ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنی قوتوں سے صحیح فائدہ اٹھانا یہ نہایت ضروری ہے. تو کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ہماری زندگی، جسم اور جسم کے اندر مختلف جو اللہ نے قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو آپٹیمائز کرنا، ان سے بہترین اور میکسیمم کام لینا. تو آپ کی سوچ کس چیز کے ارد گرد گھومنی چاہیے کہ میں اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ کس طرح پروڈکٹیو ہوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ کام کر جاؤں، میں اللہ کی عبادت میں بھی بہترین ہوں، میں لوگوں کے ساتھ معاملے میں بھی اچھا ہوں، میں اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو بھی بہترین طریقے پر لگا سکوں. ان ساری چیزوں کے اندر ہم نے ایک بیلنس بھی قائم کرنا ہے. تو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. سوچنے سے شروع ہوگا، نا امیدی کی ضرورت نہیں. چل پڑیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچیو بھی کر لیں گے، لیکن سوچ سمجھ، پلاننگ اور پھر کام اور مسلسل اس پر ورک کرنا، اور پھر جو چیز نہ ہو پائے اس پر غور و فکر کرنا، رکاوٹوں کو ہٹانا تاکہ منزل تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، ڈی این اے پہ ایک نئی ریسرچ آئی تو اس میں بتایا گیا، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ انسان بہترین حالت پہ پیدا کیا گیا، تو بتایا جاتا ہے کہ ڈی این اے کے مطابق انسان 1000 سال کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اپنی کیئر لیسنس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے، صرف اپنی لاپرواہی کی بنا پر، اور صرف خواہشات کی پیروی کرتے اور جو اس کی لاپرواہیاں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جیے تھے نا 1000 سال. جی بالکل. کیپیسٹی تو ہے، لیکن ہم تو 50 سال کام کرنے کے قابل نہیں. اور اب تو ماشاءاللہ ینگ لوگ تو بیٹھ ہی نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں ہمت ہی نہیں بیٹھنے کی. کیونکہ جب ہم غلط طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں تو آئندہ جنریشن سفر کرتی ہیں، ہمارے آس پاس والے سفر کرتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر سوچنا شروع کریں. اور اگر ہم واقعی ایک مسلمان بہترین امت وسط کے طور پر جینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں، ہمیں سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ہماری زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، جذباتی، معاشرتی. ہم نے ان کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمیں رہنمائی تو اللہ تعالیٰ سے لینی ہے، کیونکہ بہترین رہنمائی کرنے والا وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قائم کیا اور بہت سی چیزیں کر کے دکھائیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے آغاز کیا تھا روحانی صحت سے. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو روحانی صحت ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن کیا ہے؟ شفا. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر باقاعدہ ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ اگر قرآن کا یہ کلیم ہے کہ یہ ایک شفا کی کتاب ہے تو اس سے شفا کیسے حاصل ہوتی ہے. تو تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جو آواز ہوتی یا ویو ساؤنڈز جو ہوتی، ان کی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی اور مخصوص ویو لینتھ ہوتی، فریکوینسی اور ویو لینتھ. اب یہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں یہ ایک ویو فیلڈ سپریڈ کرتی ہیں، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس تھوڑی سی کہیں ہوئی اور ختم ہو گئی، کیونکہ ہمارے جو دماغ کے سیلز ہیں وہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، مسلسل کام کرتے رہتے ہیں. آپ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جاگ رہے ہو، ایون سو بھی رہے ہو تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اب یہ
انسان کا جو دماغی توازن ہے، یعنی کہ یہ جو ویوز ہوتی ہیں، ویو فیلڈ سپریڈ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے پر ہوتا ہے کہ اس سے دماغ کا ایک توازن بحال رہتا ہے. اس لیے بیک وقت جب سننے، دیکھنے اور بولنے کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب میں کوآرڈینیشن بھی چل رہی ہوتی ہے. اب جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی آواز سے ہمارے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو دماغ ہے اس کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے جس سے پھر آگے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے جسم کے اندر اسٹرانگ امیونٹی پیدا ہوتی ہے. اس امیونٹی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے مدافعت کرتی، جیسے کینسر جیسی بیماری سے بھی مدافعت کرتی. ایکچولی کینسر ہے کیا؟ ڈس آرڈر ان سیلز. تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ سیلز کا جو ڈس آرڈر ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو آرڈر میں لاتا ہے، ری پروگرامنگ آف سیلز کرتا ہے. جیسے کمپیوٹر میں وائرسز آ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ری فارمیٹ کرتے ہیں. جب ری فارمیٹ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کا فنکشن صحیح ہو جاتا ہے. تو صرف جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور اس کی آواز خود سننا، ایک کسی بھی قاری کی آواز میں بھی آپ سن سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ خود پڑھ کے سنیں. تو اس کے فائدے کیا کیا دیکھے گئے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، قوت مدافعت بڑھتی، اس سے بیماریوں سے فائٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جسم میں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ تخلیقی صلاحیت میں بہتری آتی، اٹینشن سپین بڑھتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی، اخلاق میں بہتری آتی، اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اعصابی دباؤ میں کمی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی، خوف اور ہیزیٹیشن کم ہو جاتی ہے کیونکہ اندر ایک سکون ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. مختلف طرح کی جو بیماریاں ہیں جو سٹریس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. کئی بیماریاں صرف سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پھر بہت سی جسمانی جو ضروریات ہیں ان کو بھی یہ روحانی غذا پورا کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو، جیسے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا روزہ رکھ کے آپ قرآن مجید پڑھنے لگے تو بھوک کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے واقعی یہ غذا مل رہی ہے. تو اب آپ تصویروں سے تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیجیے. What is the best medicine? Healing by listening to Quran. آگے دیکھیں، نیورل سیل ان دا برین ان اسٹیٹ آف کانسٹنٹ وائبریشن. یہ سیل کی پکچر ہے، کانسٹنٹ وائبریشن میں ہوتا ہے جو نیورو سیل ہوتا ہے. نیکسٹ. Before the baby is born, his brain cells before vibrating rhythmically in a balanced way. یعنی ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے، یہ ان کی وائبریشن ہوتی وہ رینڈم نہیں ہوتی بلکہ ایک ردم کے ساتھ ہوتی. Scientists also discovered that the DNA strap inside each cell vibrates in a certain ways as well. یعنی ان کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس کی جو ویو لینتھ ہوتی. یہ برین سیلز کے امیج ہے in which we can see the damaged area appear in red color. مختلف چیزیں ہمارے ان سیلز کو ڈیمیج بھی کرتی ہیں. یہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا نا کہ ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور ایک مخصوص ویو لینتھ ہوتی ہے. جب قرآن پاک ہم سنتے ہیں تو اس طرح کی ویوز بنتی اور اس کے پھر فائدے آگے یہ ہوتے ہیں. یعنی کہ کس طریقے پر ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے قرآن. جسٹ لٹل گلمپسز. چلیے بس کافی اتنا ہی. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کس چیز کی عادت ڈالنی ہے آپ نے؟ قرآن کی تلاوت کی. یاد رہے گا کس وقت کرنی. اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کی ابھی عادت نہیں تو آپ کتنے سے شروع کر سکتے ہیں؟ 3 آیتوں سے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا صحیح، آپ کھولیں تو صحیح ایک دفعہ. بس کھولنا لازم ہے. اگر کسی دن بالکل بھی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا نا تو بھی آپ اتنا اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ میں نے اٹھانا اور کھولنا ضرور ہے، چاہے میں بند کر کے رکھ دوں. لیکن اگر آپ صرف اٹھا لیں گے اور کھول لیں گے نا پھر یہ آپ کو خود ہی کھینچ لے. کھولنا لازم ہے. اس کا اپنے ساتھ عہد کریں، میرے ساتھ نہیں. میں نہیں گناہگار کرنا چاہتی، اپنے ساتھ عہد کریں کیونکہ مجھے یہی طریقہ بتایا گیا تھا اور یہ اتنا افیکٹو ہوا میرے لیے، اس نے بہت بہترین کام کیا. اور اگر کبھی میں نے اس کو کھولا نہیں یا وہ اوجل ہو گیا تو پھر گئی عادت. اتنی تیزی سے چھٹتی ہے
کہ مشکل ہو جاتی. جی آپ کچھ کہنا چاہیے بولیے. قرآن مجید جو اثر کرتا ہے انسانی صحت پہ، یہ اس کا ڈائریکٹ ہیلنگ ایفیکٹ ہے جو تلاوت کرنے یا سننے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اس میں گائیڈنس ہے اس پر عمل کرنے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کو کہا، کچھ چیزوں سے منع کیا، تو جو اس میں لیجسلیشن ہے اور جو گائیڈنس ہے وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ایون انفرادی طور پر بھی اور معاشرتی برائیوں سے بھی، جیسے شراب نوشی سے منع کیا گیا، قتل سے منع کیا گیا، اسی طرح بے شمار اور جو قوانین ہیں، جی زنا سے، تو ہر لحاظ سے شفا ہے. بالکل، یعنی ذہنی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، یعنی شفا کی شروع میں ڈیفینیشن ہوئی تھی نا، تو یہ جب قرآن شفا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کے لیے شفا ہے، تعلقات میں بھی شفا ہے اور روح اور جسم سب کے لیے. میں تھوڑا سا یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ عموماً ہمیں کوئی نہ کوئی تو شکایت ہوئی رہتی ہے، کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے، اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کے آگے نا روئیں اور بتائیں یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہو گیا اور یہ ہونا چاہیے تھا. یہ تو عموماً جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو کچھ لوگوں میں سیلفشنس بہت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے پھر بھی کوئی چلو کسی کو دکھانے کی خاطر یہ تھوڑا لسنر بن جاتا تھا، اب کسی کے پاس ٹائم یا اتنا وہ نہیں ہوتا. تو میں نے اتنا اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ بس جو ان کوئی غصہ آئے، کوئی مسئلہ ہوا ہے نا، بس قرآن کھولے نا، اس کو ریسائٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ویسے ہی وہ اس کے ورڈز ایسے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آنسر آ جاتا ہے. اور نہ اگر نہ بھی آپ کو اس طرح اتنا دماغ کھلا ہو کہ آپ آنسر فیل کریں، لیکن وہ جو ایک ہماری ہوتی ہے نا نیڈ جو ہے نا اپنی آواز میں بولنے کی اور رونے کی، اور وہ سب اس سے فلفل ہو جاتی ہے. وہ بالکل ایسا لگتا ہے آپ کا دماغ بالکل پرسکون ہو گیا، کسی نے آپ کی بات سن لی ہے نا، بارش کی طرح ہے نا، جیسے وہ سارے غبار کو دھو ڈالتی ہے. بالکل. شکریہ. جی بالکل بالکل. تو آپ سب کو یہ کرنا ہوگا، قرآن مجید صبح کے وقت پڑھنے کی عادت ڈالیے کہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ. اگر صبح کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو دن کے کسی حصے میں پوری کر لیں، جو معمول کا طریقہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ذکر اور صحت. ٹھیک، ذکر کون سے ذکر؟ صبح اٹھتے ہی سونے جاگنے کے اذکار آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ رات کو کیا پڑھ کے سونا ہے، صبح کیا پڑھتے ہوئے اٹھنا ہے، رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا ہے. یہ سارے آپ کو آنے چاہیے. انشاءاللہ آپ کو کلاس میں بھی ساتھ ساتھ پڑھا دیں گے، لیکن خود بھی اس کو یاد کرنے اور معمول بنانے کی کوشش کیجیے. پھر اسی طرح باقی بھی چھوٹے چھوٹے کاموں پر دعائیں ہیں، آئینہ دیکھنے کی، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے، سوار ہونے. یہ سارا دن اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اور یہ انسان کے لیے سیٹسفیکشن کا باعث ہے. انسان سوچتا ہے جب میں نے اللہ سے مانگ لیا نا اب میں محفوظ ہو گیا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، یہ انسان کو بہت ریلیکس کر دیتا ہے، بہت سے اسٹریس سے نجات دیتا ہے. ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کالی بلی دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں یا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں یا اسٹریس میں آ جاتے ہیں. اگر انہیں نکلنا ہی ہے تو وہ پریشان حال دن گزاریں گے. لیکن اس کے برعکس جب آپ دعا کر کے اللہ سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی. اور اس پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیے صحت کا باعث بنتے ہیں. پھر تیسری چیز ہے نماز اور صحت. نماز اور صحت. نماز میں صحت کے کون سے نقطے پوشیدہ ہیں، ان پر آپ غور و فکر کیجئے اور کل لکھ لائیے. ٹھیک ہے کہ کیا کیا چیزیں نماز کی صحت کا باعث ہے. وضو سے لے کر سارے ایکشنز اور جو اس میں پڑھا جاتا ہے، اس میں جسمانی صحت بھی ہے، اس میں روحانی صحت بھی ہے، اس میں باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا یہاں سے کنٹینیو کروں گی. 5 وقت کی نماز عبادت اور بے شمار دوسرے فوائد کے علاوہ بہترین ورزش بھی ہے. یہ انسان کے تمام روحانی اور جسمانی دکھوں کا مداوع کرتی ہے. بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا بھی ذریعہ بنتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. یعنی ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے. نماز پڑھنا انسان کے اندر چستی پیدا کرتا ہے، آپ کو ایکٹیو بنا دیتا ہے. جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا.
اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ چاق و چوبند اور خوش باش ہوتا ہے، اسے بھلائی مل گئی ہوتی ہے. اگر انسان یہ کام نہ کرے تو صبح کو سست اور بوجھل طبیعت کا ہوتا ہے، اسے بھلائی نہیں ملی ہوتی. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے. پھر اسی طرح نماز بوجھل انسان کو ہلکا کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں، اس کے سر اور دونوں کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. بندہ جب رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں. تو لٹرلی وہ آپ کو ہلکا کر دیتی، گناہ گرا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی نماز کے ارادے سے وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی ہتھیلیوں پر پانی کا پہلا قطرہ ٹپکتے ہی اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں. جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے سے ہی زائل ہو جاتے ہیں. جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے پہلے قطرے سے اس کی آنکھوں اور کانوں کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں. جب وہ کوہنیوں تک ہاتھوں اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہر گناہ سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. اگر وہ بیٹھتا ہے تو بخشایا ہوا بیٹھتا ہے، یعنی جب نماز پڑھ کے آ کے بیٹھتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے ہر چیز سے پاک صاف ہو کے آ کے بیٹھ گیا. کس طرح آپ کو ریلیف دیتی، ہر طرح کے بوجھ سے ریلیف کر دیتی. وہ حدیث یاد ہے آپ کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی باقی؟ صحابہ نے عرض کیا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. گناہ انسان کے رزق میں رکاوٹ بنتے ہیں، گناہ انسان کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں، گناہ انسان کے بہت سے کاموں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، رزق سے محرومی ہوتی. تو اس لیے نماز کے یہ سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور پلس جو روحانی فائدے تو ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. نہ صرف یہ کہ بوجھ دور کرتی بلکہ کولنس بھی ہے، باعث سکون ہے. جب اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اٹھو اذان دو. یعنی اس راحت کا سلسلہ اذان سے ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ذکر اور صحت، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے. ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. تو گویا آپ کے جوڑوں کی، آپ کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ ذکر کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے، دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے، رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ذکر یاد رہے گا. اللہ اکبر. اٹھیے نماز کے لیے، راحت حاصل کیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا ٹارگٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آج جو ہم نے پڑھا، استاذہ نے جو ایکسپلین کیا نا کہ قرآن کس طرح سے ہمیں سکون دیتا ہے اور ہمارے اندر کتنی چینجز لاتا ہے، تو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میرے پاس آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس ٹائم انشاءاللہ ہوگا اس میں ہم ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسکرین بھی، تو I hope آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا. سیکنڈ، بسم اللہ. آپ لوگ مجھے بتائیے گا اگر آپ لوگوں کو اسکرین نظر آئے اور ساتھ آواز بھی آئے. ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین؟ I'm going to put so آواز بھی آ رہی. this is voices that are in 440 frequency. Now, it was Rothschild that patented this, so it keeps everybody on edge. Now, what this is a Gomni meter, and what it is, this is what the voices will sound like. So this is African. You see? Yeah. So that middle part that's fuzzing up. This is what sounds are doing to your body. This is what it's doing to the water and the minerals and the salt and everything in your body. Right? It's keeping you on edge.
Now, when you did your call to the prayer, you didn't move. Hang on. Sorry, I'm on a... Turn it off. It's hardly moving. No. Oh, Nothing's playing in the background, no, that's why. It's playing in the background. Yeah, exactly. Yeah. Now watch. It's not even moving. It's not even moving. That's mad. It's called... Now that is in 432. That's the earth tone. And that's a healing tone. Wow. So there's proof. That is proof there. Wow. That you're hitting the right notes. What you're essentially doing, this for me, it stops when I stop it. Yeah, exactly. Yeah, exactly. The mouse. Because yeah. I'm stopping exactly, and your voice. I don't know how much more proof people want. Look at this. Right, so you've got African. And even the music you played as well. Do you remember when Even you the played music. Well, Yeah. let's put the music on. Yeah, I'll show yeah. you what music does. This is proof that they're messing around with us. So right. That's what 440 frequency is doing to your bodies. Look. That's what it's doing inside our bodies when we hear it. So it keeps you on edge. This is why people dance. This is why babies, when they're first born, can't not move to drums. Because drums have an effect on your body. That's nuts. Right? Now, what you're doing is a frequency in 432, which for me is more spiritual than the praying itself. Because this is a healing tone. Look, it's not even moving. So it has no bad effect whatsoever. That's crazy. Yeah. That is absolutely Now, crazy. look, when the reverb, because it's not real what we've put in. Yeah, that's right. When it comes off, watch it just as it comes off the edge. Watch. It's completely straight. Yeah. That's Steve. That's crazy. Proof. That's crazy. There's proof. सुभान अल्लाह, कितनी अमेजिंग ये बात लगती है ना, अल्लाह अकबर, कि किस तरह आप देखिए हम लोगों ने ये कितना एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम जितने मर्जी परेशान हो ना, कुरान लगता है ना और एक अंदर सुकून उतर जाता है। वो जैसे कहते हैं ना, एक डीप ब्रेथ इंसान लेता है, लंबा सांस कि बस अब रिलैक्स हो गया, तो वो वाली फीलिंग आती है। सुभान अल्लाह, इट्स अमेजिंग। और मुझे जो चीज़ थोड़ी सी खौफजदा भी करती है या डराती है ना, वो ये कि हम दिन ब दिन जितनी टेक्नोलॉजी हम लोग उसमें एडवांस होते जा रहे हैं, हम अपने खिलाफ हुज्जत कायम करते जा रहे हैं। लाइक हमारे पास अब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। हर चीज, हर हुक्म में हमारे पास जो है ना वो यानी कि हिकमत एक छुपी हुई है। सुभान अल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह सुब्हान तआला बहुत सारी चीजों को रिवील भी कर देते हैं कि देखो कि किस तरह से जो है वो अगर ये हुक्म है तो इसके पीछे क्या फायदे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर की मैं एक छोटी सी वीडियो देख रही थी, उसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे, यानी कि गोरा डॉक्टर थे, कोई मुसलमान नहीं थे कि हम कहें कि जी हम अपनी बात कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि जो टैटूइंग हम करवाते हैं लोग, ये जब इंक हमारी बॉडी में जाती है तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा डाउन हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो मैं सोच रही थी या रब किस किस यानी कि नेमत का हम आप शुक्र अदा करें कि हर हुक्म में अल्लाह की हमारे लिए जो है ना वो खैर ही खैर है। सुभान अल्लाह। खैर आज की जो हमने क्लास ली बहुत अच्छे रिमाइंडर्स थे हमारे लिए। जो होमवर्क सादर ने दिए हैं वो प्लीज आप लोग भी अपने पास जरूर लिखिए और उसको करने की कोशिश करें। आप लोग मुझे सबसे पहले बताएं कि एक्सरसाइज कौन कौन करता है आप लोगों में से। एक्सरसाइज वॉक भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है, रनिंग, स्विमिंग, वर्कआउट, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कौन कौन करता है। वन टाइप करें। Sister Zoya, Sister Samina, Alhamdulillah, Sister Shahida, Sister Nahid, Sister Nausheen। तो आप देख लें 28 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और हम में 28 में से सिर्फ 4 या 5 करते हैं, बाकी 20-21 लोग किधर हैं। अब आपने ये सोचना नहीं है कि ये जो है ना, मैंने अपने आप को एक्चुअली बहुत इस चीज की आदत डाली ये सोच के कि ये जो है ना ये भी इबादत है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वॉक करती हूँ या मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो ये मेरे बाकी कामों पे भी असर डाल रहा है और वो पॉजिटिव असर है। पहले क्या होता था, जैसे वही बात है, नफ्स और तंग करता था, शैतान तंग करता था, सुस्ती गालिब आ जाती थी, तो क्या एक्सक्यूजेस दिमाग में आते थे, 1 घंटा में अगर मैं चली गई या आधा घंटा पौना घंटा तो मेरा वक्त इतना ज़ाया हो जाएगा और मैं इस वक्त में ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ। ऐसे ख्याल आते हैं ना आप सबको भी, आई एम श्योर। तो आप यकीन करें मैंने नोट किया हम में से सब, आई थिंक सब उसी तरह रूटीन में है कि हम
گھنٹہ نہیں گھنٹوں جو ہیں وہ ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو ایک جو ہم نے اپنی باڈی کے لیے اپنا ہمارا جو حق ہوتا ہے اس کو دینے کے لیے اگر ہم کو نکالتے ہیں تو وہ ہمیں بھاری لگتا ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو نا باندھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں استاذہ نے ایک لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ کچھ بھی ہو، گرمی ہو سردی ہو، واک اگر انہوں نے کی ہے تو وہ کرنی ہے. اب دیکھیں میں نے خود نوٹ کیا ہے، ایک ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہیں خاتون، چائنیز خاتون ہے. میں نے ان کو کبھی چھٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ چلتے پھرتے آپ کو روز آپ گزرتے ہیں تو آپ اسمائل پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ روز آ رہا ہوتا ہے. گرمی ہو سردی ہو ان بندی نے باہر نکلنا ہی ہے، اور 2 دفعہ. سبحان اللہ. ہم سے 1 دفعہ نہیں نکلا جاتا. لیکن آپ یقین کریں ہم لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں نا اس کا ہماری باڈی پہ بہت اثر ہوتا ہے. ایک ہارمون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیپی ہارمون. تو جب ہم ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں نا تو وہ ریلیز ہوتا ہے. آپ یقین کریں آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بینیفیشل ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے. اس لیے اپنے آپ کو باندھیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ 1 گھنٹہ سے سٹارٹ کریں، آپ 10 منٹ سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، اپنی لان میں اپنے کمرے میں، بلکہ کمرے میں کا ویسے آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ، کیونکہ جب ہم کمرے میں واک کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم لوگوں پہ سستی اور زیادہ غالب آ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو باندھیں کہ میں نے گھر سے باہر نکلنا، چاہے لان میں، چاہے گلی میں، چاہے جہاں کہیں بھی آپ لوگ باہر ضرور نکلیں. آپ کو پتہ ہے میں جب واک کے بارے میں جب اسٹارٹ کی تھی تو میں ڈفرینٹ چیزیں پڑھتی تھی کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں سارا کچھ. جب ہم باہر نکلتے ہیں اور جب ہم گرینری دیکھتے ہیں نا نیچر کو جب ہم دیکھتے ہیں اس سے ہماری آنکھوں پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور ہماری ذہن کے اوپر ہماری تھنکنگ میں بہت چینج آتا ہے. ہم پازیٹیو جو ہے نا وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کو دیکھیں، اس کو غور و فکر کریں. یہ ہمارے لیے ہی ہے، یہ ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے خالی، بلکہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے بھی ہے. تو اس لیے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اب کیا کام کرنا ہے؟ دوسرا، ایک تو ایکسرسائز کی آپ نے عادت ڈالنی ہے آج سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے 5 منٹ سے سٹارٹ کریں لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ. دوسرا، بریک فاسٹ. اپنے کھانے پینے کی عادات کو دیکھیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کتنا جنک کھاتے ہیں. کبھی کبھار چلے اگر ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن ایوری ڈے ہمارا معمول کیا ہے اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں. ہم کتنی جو ہے وہ وائٹ بریڈ کھاتے ہیں، یا ہم کتنی پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اگر آپ ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیچرل چیزیں کھائیں. جیسے نیچرل چیزوں میں کیا کہ لیس پروسیسڈ نٹس ہیں، اور آٹا بھی جسے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بغیر چھنا ہوا کھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کھانے کی کوشش کریں. آپ جو کی روٹی بنا لیں. جو کی روٹی تھوڑی سی بنانی ٹرکی ہوتی ہے، بٹ ایک آدھ دفعہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی جو ہے وہ زینب نے لکھ دیا ہے ہیپی ہارمون کا نام کیا ہے، یہ آپ خود ہی بتا سکتی ہے کیونکہ میڈیکل جو ہے نا یہ بہت ہی مشکل ہے پروناؤنس کرنی. اس کو اینڈورفنس کہتے ہیں. تو کچھ اگر اور کسی کہنا نے چاہیں؟ کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو یہ آپ نام لکھ کے گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو چیزیں مل جائیں گی انفارمیشن موٹیویشن کرنے کے لیے. ہاں دیکھیں ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں. اگر آپ غور و فکر کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں، چاہے کتابیں پڑھیں چاہے گوگل کے تھرو پڑھیں، لیکن ایٹ لیسٹ سرچ کریں کہ جو میں کام کری ہوں. جیسے سازا نے بھی کہا نا کہ لکھیں فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہیں، تو وہ آپ لکھیں گے. تو مجھے بہت ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں واک کر رہی ہوں تو مجھے اس کے فائدے پتہ چلیں گے اس سے کیا ہے، کیونکہ آپ موٹیویٹ رہتے ہیں. آپ کو پھر باہر سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کرو یا اس کے تمہیں یہ فائدہ ہوگا. یہ آپ خود اپنے اندر، آپ یقین کریں میں نے اپنے اندر بہت چینجز محسوس کیے ہیں جب سے میں نے واک سٹارٹ کیا الحمدللہ. اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے آپ کو کیا فائدے ہیں. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے واک مشکل ہے نا تو آپ یقین کریں یوٹیوب کے اوپر آپ کو 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے والا آپ کو جو ہے نا وہ ورک آؤٹ مل جائے گا. آپ اپنے کمرے میں جو ہے وہ 15 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کے آپ کیا، اگر آپ کو اور کچھ نہیں ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. یعنی چھوٹے 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 اتنے کلپس ہیں کہ آپ اگر آپ کی واقعی نیت ہے نا کچھ کرنے کی تو پھر آپ محروم نہیں رہ سکتے. جی سسٹر رفعت آپ انشاءاللہ مائک لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اصل میں جب بتا رہی تھی نا استاذہ جی کے قرآن کو سننے سے وہ جو تھوڑی سی ویڈیو بھی آپ نے دکھائی ہے تو سبحان اللہ میں نوٹ کر رہی تھی. ہماری بیبی کو میں صبح لے آتی ہوں اپنی بہو سے اپنے کمرے میں فجر کے بعد.
تو وہ میں قرآن میں پہلے اپنا پڑھتی ہوں تو وہ سن رہی ہوتی ہے، اور وہ جاگ بھی رہی ہو تو ماشاءاللہ وہ روتی نہیں ہے. اور میں دیکھ رہی تھی اس کے جو کوڈ کاٹتے ہیں تو وہ نرس آ رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ یوزلی 3 ہفتے تک وہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہیل ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں وہ 3 دن کے بعد اس کا چوتھے دن جیسے اتر گیا اور اتنا وہ صحیح صاف ستھرا اس کا ہو گیا، اور وہ اس نے رونا کم کر دیا ہے. وہ ایسے سنتی رہتی ہے جیسے بڑا بندہ کوئی دیکھتا ہے. آیات سکینہ اس کے ایون آپریشن تھیٹر میں بھی وہ فون میری بہو اندر ہی لے گئی تھی اور لگاتار اس نے سنا. اس سے پہلے بھی وہ سنتی تھی جب پیٹ میں تھی. اس واقعی یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ اثر ہوتا ہے، ہم خود جیسے فیل بھی کرتے ہیں اور نظر آتا ہے الحمدللہ. تو میں وہ کہتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میریکل کیا ہے. وہ اتنی سکینت سے وہ سوتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. بڑوں پہ بھی آپ اثر ہوتا ہے بالکل اور بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں جیسے بتاتے ہیں، سکون ملتا ایسا ہے. اب تو کتنی یعنی کہ یعنی کہ پورے ایز اے ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ پیشنٹس کو روم میں رکھ کے ان کے اوپر سورہ الرحمن چلائی جاتی ہے اور بڑا فرق پڑتا ہے الحمدللہ. اور اگین وہی بات ہے کہ ہاں اس کے اوپر یقین بھی ہمارا پختہ ہونا چاہیے، یقین. تبھی یہ چیزیں زیادہ اثر بھی کرتی ہیں. میری اپنی عادت تھی، آپ لوگوں کو صرف ٹپ دے رہی ہوں، جو اگر کوئی ینگ مدرز ہیں یا مدرز ٹو بی ہے. میں جب یوسف پیدا ہونے والا تھا تو میں اپنے یعنی کہ پیٹ کے پاس قرآن موبائل میں لگا کے اس کو وہاں رکھ لیتی تھی. مجھے آتا تھا کہ یہ سنے گا، اس کو آواز جائے گی. اور اب الحمدللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سائنٹیفکلی بھی یعنی کہ بہت سارے ایکسپیریمنٹ بچوں کو، جیسے جیوز کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کی خواتین پیگنٹ ہوتی ہیں تو وہ میتھس کے سوالات ان کو کرواتے ہیں، یعنی اس طرح کی مختلف چیزیں وہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو آنے والے ہیں نا وہ اس چیز کی طرف جائیں. تو اسی طرح آپ لوگوں نے تیسری چیز کیا دیکھنی، ایک تو ایکسرسائز، دوسرا بریک فاسٹ کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اور تیسرا ٹریولنگ، کہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں، وہ بعض اوقات ہم اپنے اوپر بڑا بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ تو ایک الگ ہی کام ہے، اب ہمیں کرنا پڑتا ہے اور یہ وہ. آپ اس کو بھی فائدہ کا بنا سکتے ہیں، آپ اس میں لیکچر سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے مارننگ میں میری روٹین ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ یعنی کہ کتنے سال ہو گئے ہیں الحمدللہ وما توفیق الا باللہ کہ قرآن مسٹ ہے چاہے جو مرضی ہو. اب کیا ہوتا ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں 2 منٹ کبھی اگر میں بھول جاؤں نا تو بچوں کو تو ماما قرآن تو لگا دیں تو بچوں کو عادت ہوتی ہے. اور پھر کچھ صورتیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہے، وہ بار بار جیسے جمعے کو ہم نے مست سورہ الکہف لگانی ہے، ٹھیک ہے، جاتے وقت. اس کے علاوہ باقی دنوں میں سورہ البقرہ ہو گئی، سورہ آل عمران ہو گئی، سورہ یوسف، سورہ نور، سورہ مؤمنون، اس طرح کی کچھ آیات صورتیں جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہیں. تو جب وہ پڑھ رہے ہوتی ہیں نا تو بچوں کو ہوتا ہے کہ اچھا ماما یہ نا یعنی کہ فیملیئر ہے، کیونکہ دماغ میں بیٹھ رہا ہے نا. بے شک بچے بول نہیں رہے، بے شک اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے پیچھے اس کے، لیکن وہ سن کے ان کو اس سے وہ فیملیئر ہو گئی ہیں. تو کہیں اور سن رہے ہو تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہ فلاں صورت سے تھا یا یہ ہم صبح میں سنتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنا لیں اور پھر اس کو یعنی کہ باندھ لیں اپنے ساتھ کہ میں نے یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. اور آپ یقین کریں اس سے جو ہے نا وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اچھا، واک کے دوران اگر آپ واک کرنے نکلے تو اس میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس سے بھی کریں. اور ایک چیز کو ذہن میں جو میں چاہتی ہوں نا کہ ہم سب بٹھائیں، وہ یہ کہ یہ سب کام عبادت ہیں. یہ ہم لوگ ایکسٹرا کوئی کام نہیں کر رہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو جو ہے وہ یعنی کہ کچھ ہمیں نقصان ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اس سب کے اوپر جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا. میں اکثر کیا کرتی ہوں کہ جب واک کرنے جاتی ہوں میں اپنی امی سے بات کر لیتی ہوں. کیونکہ مجھے پتا ہے میں گھر میں ہوں گی نا تو میں کچن میں کام کر رہی ہوں گی، میں جو ہے وہ کوئی لیکچر سن رہی ہوں، کوئی اپنا پڑھ رہی ہوں، تو میں صحیح سے امی سے بات نہیں کر پاتی. پھر ان کو بھی ہوتا ہے کہ تم ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں باہر نکلوں تو میں اپنی امی سے بھی بات کر لوں، میں اپنے شام کے اذکار پڑھ لوں. تو آپ دیکھیں کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اگر ہم ان کو کال کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ اجر کا باعث نہیں ہے؟ بظاہر دنیاوی کام ہے نا کہ میں فون پہ بات کر رہی ہوں، لیکن نیت پیچھے کیا ہے کہ میں اگر واک پہ ہوں تو میرے پاس ٹائم ہے تو میں اپنی امی کو اچھے سے ٹائم دے سکوں گی نا. تو اگر ہماری نیت اچھی ہے نا تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا. تو اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے ہم لوگوں نے، اور اپنے عمل کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بناتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے پاس لکھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے اور چینجز بھی لانے ہیں.
ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اپنے ناشتے میں کیا چینجز کی, پہلے کیا کر رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ریڈی رہیے گا. تھوڑا تھوڑا چینج ضرور کرنا ہے کسی نے, اور اگر پہلے سے کوئی ہیلدی بریک فاسٹ لے رہا تھا تو پھر انشاءاللہ وہ پھر کہہ سکتا ہے کہ بھی میں پہلے یہ کر رہا تھا اور اب بھی یہی کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو اچھی عادتوں کو ہم نے بدلنا نہیں ہے, ہم نے اچھی عادتوں کو مزید بہتر بنانا ہے اور بری عادتوں کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. چلیے جی, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کا اوپر ہو گیا, اس کے لیے معذرت خواہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں اور ہمارے لیے اس تمام عمل کو جو ہے وہ آسان بنا دیں. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.